سمجھ میں آیا آپ کا؟ دوسری حدیث پاک، دنیا کی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. دنیا کی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ سمجھتے ہیں؟ اب اس حدیث پاک کو سنیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق كلهم عيان الله فاحبهم الى الله انفعهم لعيانه. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ اسلام کا پیغام بھی ہے. جو آپ کی بستی کے اندر غیر مسلم رہتے ہیں ان تک بھی اسلام کا پیغام پہنچائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی تمام مخلوق چاہے انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، حیوان ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کی تمام مخلوق چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے جانور ہو، چاہے پرندہ ہو، کوئی بھی ہو، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو سب سے پیارا وہ انسان ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. کیا مطلب یہ کہ اگر گھر میں رہے تو گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. اگر اس کی مطلب یہ کہ ملکیت میں جانور ہیں تو جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، جانوروں پر ظلم نہ کرے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے. اگر بستی میں رہتا ہے اس کے پڑوس میں غیر مسلم رہتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کیا کرے؟ اچھا برتاؤ کرے. ہمارے نبی کا فرمان. اور اگر آپ چاہے لاکھ نماز پڑھتے رہیں، لاکھ روزہ رکھتے رہیں، لاکھ زکات کر دیتے رہیں، حج ادا کرتے رہیں، لیکن اگر آپ اپنے گھر والوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، پڑوسی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، آپ کی ملکیت میں جو جانور ہیں جو پال رہے ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، سچے مسلمان نہیں ہو سکتے. اس کا فرمان ہے ہمارے نبی کا فرمان. یہ حدیث پاک ہے. سمجھ میں آیا؟ دوسری حدیث پاک، اولاد کی عزت کرو اور ان کو اچھا ادب سکھاؤ. یہ حدیث پاک میں پہلے آپ کو ٹاپک بتا رہا ہوں کہ اس کے مطابق حدیث پاک. ہمارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ عربی کی حدیث پڑھنا بھی ثواب، سننے پر بھی ثواب، پڑھنے پر بھی ثواب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا ادبهم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کی عزت کرو، اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کو اچھا ادب سکھاؤ، ان کو اچھی تعلیم دو. اس حدیث کو آئینہ بنا کر کے ہم اپنا چہرہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم اپنے بچوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ ابے ادھر آ. آپ اپنے بچوں سے جیسے بات کرو گے، بچوں کا ذہن کیچنگ پاور بہت مطلب اسٹرانگ ہوا کرتا ہے. یہ کچی مٹی ہے، ان کا جیسا پتلا بناؤ گے ویسی بنے گی. تو اپنے بچوں سے ادب کے ساتھ بات کیا، اپنے بچوں کا ادب کیا کرو، اچھے انداز میں بات کرو اور ان کو کیا سکھاؤ؟ اچھا ادب سکھاؤ. بڑوں سے کس طرح پیش آنا چاہیے، چھوٹوں سے کس طرح پیش آنا چاہیے، سب یہ ادب سکھاؤ. سمجھ میں آیا؟ اپنی اولاد کی عزت کرو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کی عزت کرو اور ان کو کیا سکھاؤ؟ اچھا ادب. آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی چھوڑ کر آئیں، دولت چھوڑ کر جائیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے کہ اپنے بچوں کو باادب بنا کر جائیں، اپنے بچوں کو علم کی دولت سے آراستہ کر کے جائیں. یہ آپ کے لیے واجب ضروری ہے. دو حدیث سمجھ میں آئی؟ یاد رہے گا نا؟ اگر عربی یاد نہ رہے تو کم سے کم اس کا مطلب. تیسری حدیث پاک، چھوٹوں پر رحم کرو، بڑوں کی تعظیم کرو. چھوٹوں پر حدیث پاک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم يرحم صغیرنا ومن لم یعقر کبیرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا ہے اور جو اپنے بڑوں کی تعظیم سمان نہیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ سچا مسلمان نہیں ہے. بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر بڑے ہیں تو ان کا بڑاپن یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں سے محبت سے پیش آئیں. ان کا بڑاپن یہ ہے کہ چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں. اور چھوٹوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ چھوٹوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا ادب کریں، چاہے وہ ان کے باپ دادا ہو یا محلے والے ہو، جو بزرگ ہو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ ادب کرنا چاہیے. یہ اسلامی تعلیم ہے. تب آپ مکمل مسلمان ہو سکتے ہیں.
اسلام کبھی یہ مطلب تعلیم نہیں دیتا کہ آپ کسی کا سمان نہ کریں، کسی کی عزت نہ کریں۔ تو ہمارے نبی کی یہ حدیث پاک ہے کہ چھوٹوں کی کیا کرو، چھوٹوں سے شفقت کرو، چھوٹوں سے محبت کرو، چاہے آپ کی اولاد ہو، غیر مسلم کی اولاد ہو، سمجھے، آپ کے پڑوسی کی اولاد ہو، کوئی بھی ہو، اس کی آپ کیا کرو، اس سے محبت کرو، شفقت کرو۔ اور چھوٹوں کی ذمہ داری بنتی ہے، بچوں تمہاری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بڑوں کی ادب کرو، بڑوں کی عزت کرو، بڑوں کا سمان۔ ان بچوں کو آپ سکھاؤ گے، ان کا جو کیچنگ پاور ہوتا ہے بہت اسٹرانگ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو تیسری حدیث پاک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی برائی مت کرو، مردوں کی برائی مت کرو۔ بستی کے اندر اگر کسی کا انتقال ہوتا، پوری بستی جانتی ہے کہ یہ بدکار تھا، گناہگار تھا، مکار تھا، جو تھا وہ تھا، گزر گیا وہ۔ مرنے کے بعد آپ اس کو ہمیشہ اچھائی سے یاد کریں، اس لیے کہ ہر انسان کے اندر کچھ برائیاں ہوتی ہیں تو کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، تو آپ اس کو اچھائی سے یاد کرو۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ دنیا میں کسی کو اچھائی سے یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا دیتا ہے کہ میرے بندے اس کی تعریف کر رہے ہیں، لہذا اس کی مغفرت کر دی جائے، اس کی بخشش کر دی جائے۔ اور آپ دیکھیں، صرف فرمایا نہیں، آپ دیکھیں کہ آج سماج میں اگر کسی جوانی کا انتقال ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرحوم۔ کیا کہتے ہیں؟ مرحوم۔ کسی بدکار کا انتقال ہو تو کیا کہتے ہیں؟ مرحوم۔ اور مرحوم کے معنی جانتے ہو کیا ہے؟ مرحوم کے معنی ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو، جس پر اللہ کی۔ ہم کیوں کہتے ہیں؟ حدیث میں کہا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری امت امت مرحومہ ہے، قبر میں گناہوں کے ساتھ داخل ہوگی، اور جب قبر سے نکلے گی تو اللہ تعالیٰ زندوں کی دعاؤں کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو کیا فرمایا؟ حدیث پاک ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسب الاموات، اپنے مردوں کی برائی مت کرو۔ اگر تمہارا دشمن بھی ہے، اب دنیا سے گزر گیا، تمہاری برائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، تو کم سے کم اس کا فائدہ ہوگا، اور آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو حدیث پر عمل کرنے کا فائدہ ملے گا۔ تو ہمارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ مردوں کی برائی مت کرو۔ اب تیسری حدیث پاک دیکھیں، اچھے اخلاق والے، جن کے اخلاق سب سے اچھے، وہ اللہ اور رسول کی نگاہ میں سب سے اچھے۔ نہ پیسے والا اچھا، نہ پانچوں وقت کا نمازی اچھا ہے۔ اچھا کون؟ اچھا وہ کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے۔ اگر نمازی ہے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو وہ عبادت گزار تو ہو سکتا ہے لیکن اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مولانا فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم بعیانہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں، مسلمانوں میں سب سے اچھے ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جن کے اخلاق بہترین اخلاق کے مالک ہیں، اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نرم دل ہے۔ معلوم ہوا کہ باہر تو نرم دل بنا ہوا ہے، اور گھر میں جیسے ہی آیا بچوں کے اوپر برسنا شروع ہو گئے، بہادری دکھانا شروع کر دی۔ یاد رکھیں ہمارے نبی نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ باہر شیر بنو، باہر شیر بنو، اور گھر میں آ کے بچہ بن جاؤ۔ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلو، ہنسی مذاق کرو، تاکہ تم سے وہ کیا ہے، اچھی طریقے سے گھل مل جائے۔ لیکن ہوتا کیا؟ الٹا ہوتا ہے، باہر تو بزدل اور گھر میں آ کے، جبکہ ہمارے نبی کا کیا فرمان ہے کہ تم میں سب سے اچھے اخلاق والے وہ ہیں کہ جن کے اخلاق، ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں، بہترین اخلاق کے مالک ہوں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوں، نرم۔ اپنی بیوی کے ساتھ سختی مت کرو، اس لیے کہ بیویوں پہ سختی کرنا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ انسان سب سے اچھا ہے جو بیوی کے نزدیک اچھا ہے، جس کے اخلاق کی، جس کی مطلب یہ کہ کریکٹر کی بیوی گواہی دے، اللہ بھی اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث روایت
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن الخلق، فرمایا کہ نیکی جو ہے کسے کہتے ہیں نیکی؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے۔ اچھے اخلاق کا نام کیا ہے؟ نیکی۔ چاہے کوئی بھی اخلاق ہو اس کا نام کیا ہے؟ نیکی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور آگے دیکھیں، ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہمارے نبی نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا وہی بات ہے کہ تم میں سب سے زیادہ کامل ترین مکمل ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بہت بڑا نمازی ہے روزہ دار ہے وہ سب سے زیادہ ایمان والا ہے۔ کسوٹی کیا بتائی؟ کسوٹی یہ بتائی کہ جو معاشرے میں سماج میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں وہ سب سے اچھے کیا ہیں؟ ایمان والے۔ اور آگے دیکھیں آپ، اس چیز کی ہمیں بہت سا ضرورت ہے، جب تک بندہ، جب تک کوئی انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ مولانا فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ، کوئی بھی انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ آپ کی بستی کے اندر